जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इमरान खान ने जिन पे तकिया किया था, यानी वकीलों को सबसे ज़्यादा टिकट देने के लिए उन्होंने ऐलान किया था और उस ऐलान पर अमल भी करके दिखाया। जितनी उम्मीदें इमरान खान ने इन वकला से लगा रखी थी, ये उस काबिल नहीं थे और ना ही वकला ने अपने आप को इतना काबिल साबित किया। होना तो ये चाहिए कि जब सर पे ताज रख दिया गया है तो फिर वो भी करके दिखाते कि हाँ, अगर हम इस काबिल नहीं भी हैं, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारी सर पे डाल दी गई है तो इसे पूरा करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि सब अपने आप को इमरान खान समझने लगे। आम कारकुन के जहन में ये ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सोच रहे हों कि बैठा रहे इमरान खान जेल में, बस हम आना जाना करते रहें और बाहर आके ऐलान कर दें कि इमरान खान ने ये कहा था, इमरान खान ने वो कहा था। बाद में पता चलता है कि इमरान खान का नाम लेकर जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो तो वो लोग हैं जो सरेआम इमरान खान को गालियां दे चुके हैं। और कैमरे के सामने आके एक शख्स तो ये भी कह रहा था कि पहले इमरान खान मुझसे माफ़ी मांगेगा, फिर मैं पार्टी में वापस आऊँगा। इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी टींडे, तुरई, खीरा और कद्दू से माफ़ी मांगे। लोगों की क्या कमी है इमरान खान के पास। और ऐसे लोगों को जब ज़ाती ताल्लुकात के बिना पर अपने आप को सेव करने के लिए टिकट दिए जा रहे हैं और नवाजा जा रहा है, तो इसका वही मतलब है कि अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। पार्टी की कोई हैसियत नहीं है इनके सामने और ये तो यही समझ रहे हैं कि इमरान खान जेल में है, रहने दो, जब तक रहे हम भी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन जनाब, अगर हुमा आपके सर पे बैठ ही गई है तो साबित कीजिए कि आप वाकई बादशाह बनने के काबिल हैं। ये न बताइए कि आप सिर्फ एक बरसाती मेंढक हैं जो बरसात में बाहर निकल जाता है और टर्राना शुरू कर देता है, और जब बरसात ख़त्म तो उसका टर्राना भी ख़त्म, किसी कोने खुदरे में दुबक जाता है। साबित कीजिए कि वाकई आप इस काबिल थे, क्योंकि इसी तरह से आपकी इज़्ज़त बनेगी, आवाम में मकबूलियत बढ़ेगी, लोग देखेंगे, कारकुनान ये जानेंगे जो इमरान खान को खामोशी से वोट दे बैठे हैं, वो आपकी भी इज़्ज़त करेंगे, आपको भी अहमियत देंगे। कल आपका भी दौर आएगा, लेकिन जब आप अपने आप को पालने में, अपनी परवरिश करने में, अपनी मुलाजमत को बढ़ावा देने में, अपने दोस्तों को नवाजने में, अपने लिंक्स बढ़ाने में, उस राब्ते को मजबूत करने में लग जाएंगे, तो फिर आपको अच्छे नामों से याद नहीं किया जाएगा। और देख लीजिए किस तरह सोशल मीडिया पर कारकुनान एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं कि किसको टिकट दे दिया और किससे क्या वापस लिया, किसको कहाँ बिठा दिया। कुछ कारकुनान, कुछ ओहदेदार, कुछ हिमायती तो ऐसे हैं जो पसे पर्दा हैं और उनकी मजबूरियां हैं अलग, और वहाँ से बैठ के वो ऐलानात कर रहे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर उस पर एतराज़ भी हो रहा है कि भाई बताइए, कब आपसे इमरान खान ने ये बात की थी कि फ़लाँ को टिकट दे दिया जाए। और ये जो गलत सलत बातें वकला जेल से बाहर आके करते हैं, तो क्या उन्हें मालूम नहीं है कि, या इस बात का यकीन नहीं है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आना है। लिख के रख लीजिए कि उसे जेल से बाहर आना है, वो आएगा। और अब जबकि वो जेल में है और उसके कारकुन पीटीआई के जो हमदर्द हैं, हिमायती हैं, वो जब सबके पोल खोल रहे हैं, सबसे हिसाब किताब कर रहे हैं, तो जब इमरान खान उनके दरमियान होगा तो फिर तो आप कतिया पांचा कर देंगे। बेहतर है कि सीधे सही रास्ते पर चलिए और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश इमरान खान के नाम पर मत कीजिए। अब तो लोग नाम ले लेकर तस्वीर शेयर कर कर के पूछते हैं, इनमें से किस पे भरोसा करोगे, किस पे नहीं। यहाँ तक कि अब तो नईम हैदर पंजोथा की भी तस्वीर सामने आ गई है, हामिद खान की भी आ गई है, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से किस पे भरोसा करोगे और किस पे नहीं करोगे। शेर अफजल मरबत के तो पहले ही लत्ते ले चुके हैं लोग, हालांकि उनकी एक अपनी अलग से कोशिश और बड़ी कामयाब कोशिश रही है।
لیکن انسان کا کیا ہے، انسان کے لیول سے جب وہ آدمی کے لیول پہ آتا ہے تو اس سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ قاضی کی مثال لے لیجئے، قاضی کا منصب ملا لیکن وہ بتا رہے ہیں بار بار کہ ہم اس قابل نہیں تھے، بھائی ہمیں کیوں قاضی بنا دیا، ہم تو پاجی تھے۔ اور انہوں نے اپنے عمل سے جو کچھ کیا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ قاضی کب تھے، وہ تو پاجی تھے اور پاجیت ہی کرتے رہے۔ بہتر ہے کہ خود کو سارے برساتی میڈک سنبھال لیں، اگر بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر یہی ہوگا، آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ عوام جو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ووٹ دے کر آ گئی ہے، بڑی تعداد تھی، اگر وہ باہر نکل آئی تنگ آ کر تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی کونے خدرے میں بھی دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اور یہ جو 6 ججز نے خط لکھے ہیں، تنگ آ کر لکھے ہیں، پاکستان کو جنگلستان بنا دیا ہے، جنگل کا قانون چل رہا ہے یہاں، بلکہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح کٹ پتلی سمجھ لیا گیا ہے سب کو اور ڈور ہلائی جا رہی ہے، تو ہر کوئی اپنے گردن میں یہ ڈور ڈال کے نہیں ہلانا چاہے گا۔ آدمی آدمی ہوتا ہے اور آدمی کو آدمی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ آدمی سے خدا بننا چاہیں۔ خدا ایک ہی ہے اور اسی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی پہ حکمرانی کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ خود کو خدا ہی سمجھنا شروع کر دیں۔ اختیار آپ سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے اور بلکہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود ہی سب کچھ ٹھوکر مار کے گریبان چاک کر کے کسی اور طرف نکل جانا پڑے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے خدا نہیں ہوتے ہیں، خدا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جب بہت سارے لوگ خدا کا روپ دھارنے لگیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی ذہنی سطح حد سے زیادہ گر چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے، کیونکہ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو کسی کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن کس کی بھلائی ہو رہی ہے اس وقت؟ اگر آپ نظر ڈالیے تمام معاملات پر تو کسی کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی ہے، سب دوسروں پر ستم ڈھا کر اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں۔ اور ریاستیں اس طرح نہیں چلائی جا سکتی اور نہ ہی ریاستوں کو جانور چلاتے ہیں۔ ریاستوں کو چلانے کے لیے انسان چاہیے کہ آپ انسان ہیں، اگر ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کا خیال پہلے رکھنا ہوگا۔ اپنا کھانا شروع کرنے سے پہلے دوسروں کو پوچھنا پڑے گا کہ کہیں کسی اور کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کسی قابل نہیں ہیں، نہ آدمی کہلانے کے اور انسان کہلانے کے تو ہیں ہی نہیں، اور کسی اور لیڈر کہلانے کے تو آپ بالکل بھی حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے کسی ایسے وقت کا انتظار نہ کریں کہ سارے کارکنان چپ ہو جائیں گے۔ عمران خان سے محبت رکھنے والے، لگاوٹ رکھنے والے لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر وہ خاموش بھی رہے تو ان کی خاموشی پڑ جائے گی اور آپ سب کی چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ گمشدہ ہونے سے پہلے اپنی سمت بہتر کر لیں، ورنہ پھر کارکنان کے وہ سوال جواب ہوں گے کہ آپ لوگوں کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تو لوگ کھل کے نام لے رہے ہیں۔ بہت سی باتیں تو ایسی بھی سامنے آ گئی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دے دیا تھا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا عمران خان مجھ سے معافی مانگے تو میں پارٹی میں واپس آ جاؤں گا، ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ اب ان کے معاملے میں بیرسٹر گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان نے میرے سامنے عرفان اللہ نیازی کی تجویز پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ کے اجرا کی واضح طور پر منظوری دی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے سرسری طور پر عمران خان سے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور جب ان کی بات کی مخالفت شروع ہو گئی تو پھر اب انہوں نے اپنی بات بھی بدل لی ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر یہ دکھا رہے ہیں، اور یہ لفظوں کی ہیرا پھیری ان کے گلے میں پھندا بن کر آ سکتی ہے۔ عوام کی جانب سے تفصیلی فیڈ بیک اور ٹکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی پرزور سفارش کے بعد مذکورہ نشست پر ٹکٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اب سکندر احمد
خان ہوں گے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کے سامنے عوام کی کہ عوام کے پرزور اصرار پر آپ ٹکٹ تبدیل کر دیں گے۔ یہ عوام کی پرزور اصرار یا عوام کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام نے آپ کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، آپ کی گوشمالی کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اب آپ باتوں کو، لفظوں کو ہیر پھیر کر کے انہیں الجھا رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سے یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اور ان میں سب شامل ہیں، سب غلط ہیں، سب گڑبڑ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان کے نام پر کس طرح ووٹ ملے ہیں اور کیسے کیسے لوگ ٹکٹ آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ کے اور لوٹا بن کے اوپر لٹک گئے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ سارے لوٹے بے پیندے کے ہیں، ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، ان کی کوئی تقدیر بھی نہیں ہے، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جو حمایت آپ کے پاس، جو محبت، جو لگاوٹ، جو ہمدردی اور جو یقین آپ کو عمران خان سے ہے، اسے ہمیشہ اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں تر و تازہ رکھیے گا، کیونکہ وہی آپ کا اور آپ کے خاندان کا مستقبل ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔